اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ سورۃ الحج آیات 17 اور 18۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والمجوس اور مجوس، والذین اشرکوا اور وہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں جن گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے مجوس اور مشرکین کے سوا باقی گروہوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ صابئین کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جو لوگ بت پرستی سے بیزار ہو جاتے تھے اور ان سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، انہیں صابی کہا جاتا تھا۔ مجوسی دین زرتشت کے پیروکار تھے۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اوپر کی آیات میں مومنین اور مشرکین کے درمیان جس مناظرے اور مجادلے کا ذکر ہوا ہے، اس میں اگرچہ اصل فریق تو مسلمان اور مشرکین مکہ ہی تھے، لیکن دوسرے مذاہب کے پیروکار بھی جو عرب میں موجود تھے، اسلام کی دعوت کی وجہ سے ان پر بھی زد پڑی تھی، اس وجہ سے ان کی ہمدردیاں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ تھیں۔ یہود و نصارہ تو کھلم کھلا ہر محاذ پر مشرکین کا ساتھ دیا کرتے تھے، تو قرآن مجید نے ان سب کا نام لے کر انہیں آگاہ کیا کہ یہ بات یہیں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس معاملے نے تو آگے جانا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یفصل فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان میں، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، اور کون ہے جو مشرکین مکہ کا ساتھی بن رہا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، شہید گواہ ہے، واقف ہے۔ تو ان سب پر سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہے۔ وہ ان سارے معاملات کا خود مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے ایمان والے جان بازوں اور سرفروشوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور مخالفین کی سازشوں اور شرارتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ الم تر، کیا نہیں دیکھتے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، یسجد لہ، سجدہ کرتا ہے اسی کے لیے، من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، والشمس، اور سورج بھی، والقمر، اور چاند بھی، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، والشجر، اور درخت بھی، والدواب، زمین پر چلنے والے جاندار بھی۔ غرض اس کائنات کی جو بھی مخلوق ہے، سب کی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ چرند پرند، حیوانات، جمادات، ہر چیز اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں اس طرح بیان فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خواہ طوعاً ہو یا کرہن ہو، اور ان کے سائے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ اور سورہ نحل میں فرمایا، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں سے لوٹتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں،
اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو جاندار بھی ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اس کائنات کی ساری مخلوقات اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگوں میں سے بھی۔ اب جب انسانوں کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب انسان، بلکہ فرمایا کہ لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت سے ہیں، حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کہ ان پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے بھی اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو پس نہیں ہے کوئی بھی اسے عزت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، باقی مخلوقات مرتبے کے لحاظ سے اس سے کم ہیں۔ تو ان انسانوں میں سے جو سلیم الفطرت انسان ہیں وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات کی تمام بے ارادہ اشیاء اللہ ہی کے امر کے تابع ہیں، اسی کا حکم مانتی ہیں۔ اور انسانوں میں سے بھی بہت سے اپنا ارادہ رکھنے والے انسان اپنے ارادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن بہت سے اپنے اس اختیار اور ارادے کو غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے اس مقام اور عزت کو نہیں پہچانتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مخلوقات جو اس سے کم تر ہیں یہ ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس انسان نے بھی اللہ کو پہچان لیا وہ صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اور جس انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے آگ کی بھی پرستش کی، اس نے انسانوں کی بھی پرستش کی، انسانوں کو بھی سجدے کیے، اس نے جانوروں کو بھی سجدے کیے، اس نے گائے اور بندر کی بھی عبادت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، یہ انہی کو سجدہ کرنے لگا۔ یہ تو وہی کیفیت ہو گئی کہ مالک اپنے ہی نوکروں کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ تو جب انسان نے کسی غیر کو سجدہ کیا تو حقیقت میں اس نے اپنی اہمیت اور مقام کو نہیں پہچانا، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نچلوں سے بھی نچلا کر دیتے ہیں، پھر یہ گھٹیا سے بھی گھٹیا تر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں یوں دی، اولئک کالانعام، یہ چوپائے جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گھٹیا ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یفعل، کرتے ہیں، ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں۔ تو سارے کے سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو انسان کا اصلی شرف ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے آشنا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔